میرے سارے بھائی مل کے میرے آقا کی ذات پہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، آج ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 63 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تمام حضرات آیت نمبر 63 سورۃ التوبہ 10واں سپارہ کھول لیجئے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ۔ اللہ پاک فرمایا، علم کیا نہیں، یعلمو جانا انہوں نے، انہو کہ من یحادد اللہ من جو یحادد اللہ مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فانا تو بے شک پر اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے، نار جہنم جہنم کی آگ ہے، خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا وہ اس میں، ذالک یہ خزی رسوائی ہے، عظیم بہت بڑی۔ یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق، ان یہ کہ تنزل نازل ہو جائے، علیہم ان کے خلاف، سورتن کوئی سورت، تنبئہم خبر دے دی گئی کہیں، بما فی قلوبہم اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، قل اے محبوب آپ فرماؤ، استہزئوا تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مخرجم ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون اس چیز کو جس سے تم ڈر رہے ہو۔ دو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ تھا، ابا محاورہ مانی اور مختصر سی تفسیر خدمت عرض کی جاتی ہے۔ تمام حضرات سونے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ، اپنے دلوں کو تازہ کیجئے، کہیے سبحان اللہ، اپنے رب کا نام لیجئے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سابقہ آیت مطہرہ جو تلاوت کی تھی، ان آیات مطہرہ میں منافقوں کی بری عادات اور خصلتوں کا ذکر کیا گیا، اور آج کی آیت مطہرہ بھی اسی ضمن کی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، منافق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور بظاہر وہ آپ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنے مومن ہونے کی قسمیں اٹھاتے تھے، اور عملاً وہ ہر وہ کام کرتے تھے جس سے دین اسلام کی مخالفت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، اللہ نے فرمایا کیا نہیں جانا، انہوں نے دیکھا نہیں کہ جب جب اللہ کے انبیاء کی یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی ہے تو اس کا کیا انجام ہوا ہے، کیا وہ اس سے نہیں ڈرتے؟ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو فرمایا ان کے ساتھ کیا ہوا، ورسولہ فأن لہ نار جہنم، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے، کیونکہ منافق دنیا کی رسوائی سے ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر ان کا کہنا مان لیں گے شاید ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا دین پہ چلنے کے سے، تو کیوں نہ دنیا داری کو اپنایا جائے اور دنیا داروں سے محبت کی جائے۔ دنیا داروں سے محبت وہ سمجھتے تھے کامیابی کا راز ہے، اور یہ سیدھے سادے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا حاصل ہوگا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے رسوائی ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الخزی العظیم، جس چیز کو تم عزت کا باعث سمجھتے ہو وہ چیز دراصل جو ہے ذلت کا باعث ہے، اور جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ یہ رسوائی ہے، فرمایا دراصل یہی کامیابی ہے، ذالک الخزی العظیم۔ فرمایا اگر جو بندہ دنیا میں کامیاب تو نظر آئے میرے بھائیوں، لیکن آخرت میں ناکام ہو جائے، دنیا میں اگرچہ بڑا کامیاب نظر آتا ہو، ہر چیز اسی کے پاس ہو، لیکن جب وہ مرنے لگے اس وقت اس کے ہاتھ خالی ہوں، تو پھر یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دراصل یہی ناکامی جو ہے وہ حقیقت میں ناکامی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، سابقہ آیت مطالعہ میں میں نے آپ کو آیت مبارکہ کا جو شان نزول بتایا تھا، وہ ایک سواد بن جلاس تھا، اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر برحق ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو جناب من اسے پھر ڈر تھا، اس نے کہا یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، منافق اس چیز سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں علیہم سورۃ، کوئی سورت ان کے خلاف نازل نہ ہو جائے۔ اس آیت مطہرہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رکھو سیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک روایت کے مطابق 20 منافق تھے اور ایک روایت کے مطابق 12 لوگ تھے، انہوں نے اپنی منافقت کا آپس میں گٹھ جوڑ کیا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گھات لگائیں گے اور آپ کو جو ہے نا شہید کر دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے ایک گھاٹی پر پڑاؤ کیا اور اکٹھے ہوئے۔ جب اکٹھے ہوئے تو ان منافقوں میں ایک مسلمان بھی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ، حضرت یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان کو کچھ نہیں کہنا بلکہ ان کی سواریوں کو دوڑا دو، ان کو ضربے لگا اور بھگا دو۔ حضرت عمار بن یاسر آئے، انہوں نے اس گھاٹی میں سرکار سے پہلے وہ چل دیے، سرکار پیچھے تھے، تو اور حضرت حذیفہ بن یمان کو پیچھے رکھا سرکار نے۔ جب وہ آئے انہوں نے ان کی سواریوں کو دوڑایا، تو لہٰذا ان کا جو پلان تھا وہ ختم ہو گیا، وہ نہ کر سکے اس کام کو۔ پھر انہوں نے جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے نام بھی بتا دیے، اور حضرت ابن عباس پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لکھ کے بتا دیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو تحریر میں دے دیے۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، اور اس چیز سے کہ بعد میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو لوگ ان کو طعنے دیں گے کہ تمہارے آبا تو ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھا کرتے تھے، تو پھر وہ باتیں مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی، یعنی کہ کچھ آیتیں آئیں پھر وہ منسوخ ہو گئی اور دلوں سے بھی اتر گئی اور ذہنوں سے بھی نکال دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب وہ ان کا جو حملہ تھا ناکام ہوا، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حذیفہ بن یمان آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے آپ کے خلاف یہ کام کیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان تمام منافقوں کے نام بھی بتا دیے، منافقوں کے نام بھی بتا دیے، اور پھر انہیں فرما دیا اے حذیفہ اس بات کو راز میں رکھ جانا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ اتنی مخالفت کر رہا ہے کہ کھلے عام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پروپیگنڈے کرتا ہے، اور بدلے میں میرے آقا اتنے شفیق اور رحیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرماتے ہیں۔
فرمایا یحذر المنافقون، پھر ان کو منافقوں کو ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا کام خراب ہو جائے. تو فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے پول کھول نہ دیے جائیں اور کہیں ان کے جو دلوں کی باتیں ہیں، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں کی باتیں کہیں ظاہر نہ کر دی جائیں. قل استہزئوا، اس سے پہلے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے باتوں میں، دین کے اوپر تان کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے کرنے کے لیے صحابہ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. قل استہزئوا، فرمایا تم جو ہے مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں تمہاری منافقت ظاہر نہ ہو جائے. اس ضمن میں میرے آقا کا فرمان سنیے ذرا، کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. حسن بیان کرتے ہیں کہ 12 منافق اپنے نفاق پر جمع ہوئے اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. میری طرف توجہ کیجیے، یہ بعد میں بند کر لیجیے. اللہ اکبر. جب آپ کو خبر دے دی گئی تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا، اعلان فرما دیا، فرمایا تم میں جو بندے اپنی منافقت پہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، میں ان کے لیے استغفار بھی کروں گا اور فرمایا میں شفاعت بھی کروں گا. فرمایا منافق کب اپنی منافقت کو ظاہر کرتا تھا؟ وہ تو کہتا تھا مسلمان ہے، کب پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ بیٹھے رہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلال میں آئے اور فرمایا اے فلاں تو بھی کھڑا ہو جا، اے فلاں تو بھی کھڑا ہو جا. ان 12 منافقوں کو کھڑا کیا تو وہ کہنے لگے جی اب ہم استغفار کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تم سے کہہ نہ دیا تھا کہ میں تمہاری سفارش بھی کروں گا اور اللہ میری سفارش کو قبول بھی فرما لے گا، لہذا اب میرے پاس سے نکل جاؤ. فرمایا پھر ان کو مسجد پاک سے نکال دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جن کا نفاق بہت واضح تھا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرمانے والے تھے، ہر ایک کی پردہ پوشی کرنے والے تھے. لیکن جب منافقت اتنی ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان منافقوں کو مسجد سے بھی نکال دیا. ورنہ اکثر منافقوں نے جب نفاق کیا تو بعض صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کا نام لے کر ان کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو قتل یا ان کو اپنے سے باہر نہیں نکالتا، قتل اس لیے نہیں کرتا کہ اہل عرب کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، بظاہر تو صحابی تھے کہ اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں. اور فرمایا میں ان کے نام اس لیے ظاہر نہیں کرتا کہ کل کو پھر ان کی اولادوں کو لوگ طعنہ دیں گے کہ تمہارا باپ ایسا تھا، یہ تمہارا فلاں ایسا تھا، اس لیے ہم اس کو چھپائے ہوئے ہیں. ورنہ جانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تھے جو کچھ منافق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ